الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر شروع ہوئی ہے، اس کا بیان آپ سن رہے ہیں. ربیع الاول شریف کی ابتدا میں میلاد کا بیان ہوا اور پھر میں سفر پر روانہ ہو گیا. آج صبح واپس آیا ہوں، اس لیے جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے پھر بیان کر رہا ہوں. قرآن کریم کی اس صورت میں احکام بھی بیان ہوئے ہیں اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے لیے ہدایت، شفا، رحمت، نور ہے. یہ سورہ نور ہے، پارہ 18. زنا کے حوالے سے، اس برائی کے حوالے سے آپ نے اب تک یہ سنا
کہ جو کوئی یہ برائی کرے وہ مرد ہو یا عورت، ان کے لیے سزا قرآن نے بیان کی ہے 100 کوڑے، اور سزا دینے میں حکم دیا کہ ترس نہ آئے۔ سزا کے وقت مسلمانوں کا گروہ حاضر ہو، لوگ دیکھیں تاکہ ان کو عبرت ہو اور دوبارہ کوئی اس گناہ کی طرف راغب یا مائل نہ ہو۔ اگر کسی مرد نے یہ گناہ کیا ہے یا عورت نے، ان کے لیے کیا حکم ہے اس کے بعد؟ کنوارے ہیں تو کیا حکم؟ شادی شدہ ہیں مگر کسی اور بیوی سے یا کسی اور شوہر سے یہ جرم کیا، اس کے لیے بھی بیان ہوا۔ جو پارسا عورت کو، پاک دامن عورت کو عیب لگائیں، اس کا کیا بیان؟ وہ بھی آپ نے سنا ہے اس میں۔ اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی کیا ہے کہ وہ 4 مرتبہ گواہی خود دے کہ اللہ کے نام سے اپنی سچائی کو بیان کرے۔ اور اگر جھوٹا ہے تو پھر اس پر لعنت کا بیان ہے۔ لعنت کے معنی رحمت سے محروم ہو جانا، دور ہو جانا۔ زنا کا ثبوت 4 گواہ، باقی معاملات میں 2 گواہ، اس میں 4 رکھے گئے۔ یہ بھی ایک خاص تعلیم کہ معاشرے میں خام خواہ ایک دوسرے پر کوئی عیب نہ لگائے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کے لیے چاہا کہ کہہ دیا، اور وہ بھی چشم دید ہوں۔ اور اگر کسی پارسا عورت کو تہمت لگائے زنا کی اور ثابت نہ کر سکے، تو اس پر تہمت لگانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ہدف بنانا، اس کا نام لے کر بیان کر دینا عام ہے۔ مردوں عورتوں میں یہ بیماری، ارے فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، گواہی نہ ہو، تاکہ معاشرے میں گند نہ پھیلے۔ جو تہمت لگائے اس کی آئندہ گواہی قبول نہ کی جائے، وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت۔ پھر ایسے شخص کو فاسق، نافرمان کہا گیا۔ یہ جتنے احکام ہیں یہ پارسا، جس کو محسنہ کہتے ہیں سواد کے ساتھ، عورت کے لیے حوالے سے ہیں۔ محسنہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو بالغہ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، عقل والی ہو اور پاک دامن ہو۔ جس عورت میں یہ اوصاف، یہ خوبیاں نہیں، اسے زنا کی تہمت لگانے سے حد قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا نہیں ہو۔ اگر تہمت لگانے والا سچی توبہ کر لے گا تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گا، مگر گواہی اس کی اب بھی قبول نہ ہوگی، نہ توبہ سے پہلے
نہ توبہ کے بعد۔ زنا کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو الزام لگاتا ہے، عیب لگاتا ہے زنا کا کسی پر، یا تو اس طرح کہے کہ میں نے اپنی عورت یعنی اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے، یا یہ کہے کہ اس کے اندر جو حمل ہے وہ میرا نہیں حرام کا ہے۔ یہ بیان کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کی بہت تفصیل ہے، میں نے بہت مختصراً آپ کو سنایا ہے۔ اشہد باللہ، وہ اللہ کا نام لے کے گواہی دے کہ میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں، تو اس کا یہ کہنا گواہی کے قائم مقام ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہاں عذاب سے مراد زنا کی سزا ہے، یعنی رجم، اور شہادت سے مراد شرعی گواہی نہیں بلکہ اپنی پاک دامنی اور عصمت پر 4 قسمیں کھانا مراد ہے۔ عورت کی یہ قسمیں صرف عورت کو سزا سے بچانے کا کام دیں گی، ان قسموں سے مرد پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب اگر مرد سچا ہو۔